أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے، اس کا یہ فضل ہے، اس کا یہ کرم ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کو دنیا میں پیدا فرما کر اس کی زندگی گزارنے کے سلیقے کو اور طریقے کے احکامات کو قرآن کریم میں کھول کھول کر بیان فرما دیا. یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس کریم پروردگار نے ہماری سہولت کے لیے قرآن کریم کے اندر احکامات کو تفصیل کے ساتھ بے باک احکامات کو واضح فرما دیا. چنانچہ انہی احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے کہ معاشرے کی دنیا کے اندر تشکیل کے لیے مرد اور عورت دونوں کے تعلق کا قائم ہونا ضروری تھا. لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرما دیا سورہ نساء کے اندر کہ کون سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، جن کے ساتھ رہ کر تمہارے معاشرے کی تشکیل ہو سکتی ہے، اور کون سے ایسے
محارم ہیں، کون سی ایسی عورتیں ہیں جن سے تمہارا نکاح ممکن نہیں ہے، بلکہ ان کا تمہارے ساتھ حرمت کا تعلق ہے، احترام کا تعلق ہے، تمہارا ان کے ساتھ نکاح کبھی کسی صورت میں قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کی تفصیلات گزر چکی۔ پھر اس کے بعد جب یہ معاشرہ قائم ہو جائے گا، مرد اور عورت کا آپس میں نکاح کے ذریعے سے میاں اور بیوی کا تعلق قائم ہو جائے گا، تو اس کے بعد کون کون سی چیزیں ہیں جن کے اوپر عمل کرنا مرد کے لیے ضروری ہے، اور کون کون سے احکامات ہیں جن پر عمل کرنا عورت کے لیے ضروری ہے، ان کی تفصیلات کو ذکر کیا، وہ بھی گزر گئیں۔ پھر اس مرد اور عورت کا تعلق ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کامیاب ازواج زندگی کے مطابق گزرے، کبھی کبھار اس کے اندر جھگڑے بھی آ جاتے ہیں، کبھی کبھار آپس میں نا اتفاقیاں بھی آ جاتی ہیں، کبھی کبھار آپس میں تعلقات اچھے رہنے کے بجائے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ان صورتوں میں کیا کرنا ہے، اس سے متعلق تفصیلی حکم گزشتہ درس میں بیان ہو چکا، اس کو اختصار کے ساتھ دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ اس کا تعلق اگلے آنے والے مضمون کے ساتھ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا حکم تو یہ نازل فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو گھر کا سربراہ مقرر فرمایا۔ مرد گھر کا سربراہ ہے، مرد کو گھر کے اندر فیصل مقرر فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی حکم دے دیا کہ تمہیں اللہ رب العزت نے گھر کا فیصل بنایا، گھر کا سربراہ بنایا ہے، تمہیں گھر کا حاکم نہیں، اس طور پہ نہیں بنایا کہ تم گھر پر عامر ہو، گھر کا عامر نہیں بنایا، گھر کا تمہیں لیڈر بنایا ہے۔ اور لیڈر کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ مشورے کے ذریعے سے حکم کو چلاتا ہے، امور کو چلاتا ہے۔ لہذا حکم دے دیا کہ گھر کے امور چلانے کے لیے عن تراض منہما و تشاور، اپنی بیویوں کے ساتھ مشورہ کرو اور اس مشورے کے مطابق زندگی کو چلاؤ، گھر کے سارے احکامات کو، گھر کے امور کو چلاؤ۔ لیکن اگر کسی جگہ پر اتفاق نہ ہو سکے تو وہاں پر حکم یہ ہے کہ آخری فیصلہ مرد کا ہے، مرد کو اللہ رب العزت نے سربراہ بنایا، گھر کا ذمہ دار اس کو بنایا، فیصلے کرنے کا اختیار اسی کو دیا، اور عورت کو اس کا ماتحت بنایا۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ جی مرد کی فضیلت زیادہ ہے عورت کے مقابلے میں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے انسان کے 6 فٹ کے جسم میں سر کو اوپر کا حصہ دیا، دل کو نیچے کا حصہ دیا، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سر کی اہمیت زیادہ ہے دل کی اہمیت کم ہے، یا دل کی اہمیت زیادہ ہے سر کی اہمیت کم ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے کام ہیں، اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ بعین ہی اسی طریقے سے مرد اور عورت کا آپس میں کوئی تقابل نہیں، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اللہ نے دونوں کو مختلف قسم کی کوالٹیز عطا فرمائی ہیں، دونوں کو الگ الگ قسم کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اس کے مطابق ان کے اوپر احکامات کو مرتب فرمایا۔ اور ساتھ میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ مرد حاکم ہے، مرد جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہے، عورت اس کے ماتحتی کے اندر رہے گی، اور اس طریقے سے جو زندگی گزاری جائے گی وہ کامیاب ازواجی زندگی ہوگی۔ عورت کو اس بات کا حکم دے دیا کہ تم ہر کام کو اپنے شوہر کی رضامندی کے ساتھ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اگر عورت اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے گی اس کے اندر اللہ کی جانب سے بے برکتی آئے گی، اور جب اس کے اندر شوہر کی رضامندی شامل ہو جائے گی تو اس کام کے اندر برکتیں ہی برکتیں اللہ رب العزت کی جانب سے شامل ہو جائیں گی۔ پھر اس کے ساتھ یہ بات حکم ارشاد فرمایا کہ واللاتی تخافون اس سے پہلے ایک اور حکم یہ نازل فرمایا کہ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نیکوکار بنو، اپنے رب کی اور اپنے شوہر کی فرما بردار بنو، حافظات للغیب، مرد کی غیر موجودگی کے اندر تم گھر کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنی ناموس کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، یہ امانت ہے تمہارے پاس، تم مرد کی عزت ہو اور اس عزت کی حفاظت اس کی غیر موجودگی میں کرنا یہ تمہارے ذمہ ہے۔ اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر آپس کی نا اتفاقی، آپس کے اندر جھگڑے بہت زیادہ بڑھ جائیں اور عورت جو ہے وہ مرد کی قابو میں نہ رہے،
مرد کو اپنے لیے سربراہ مقرر جو اللہ نے کیا ہے اس بات کو قبول نہ کرے اور ایسی کسی گناہ کے اندر ملوث ہو جائے، ایسی کسی برائی کے اندر ملوث ہو جائے جس برائی میں ملوث ہونے کی وجہ سے گھریلو معاملات بگڑ رہے ہوں، خاندانی اعتبار سے مرد کو کسی قسم کے دھبے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، عزت کا مسئلہ سامنے آ جائے، تو مرد کو اس بات کا حکم دیا کہ اب تمہارے پاس اس عورت کی اصلاح کے لیے 3 راستے ہیں۔ سب سے پہلا کام کرنے کا کیا ہے؟ فَعِظُوهُنَّ، اس کو نصیحت کرو، سمجھاؤ، زبان کے ذریعے سے سمجھاؤ۔ فَعِظُوهُنَّ، واضح نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے، مناسب وقت پر مناسب الفاظ کے ساتھ، مناسب طریقہ کار سے، صحیح نیت کے ساتھ اگر سمجھایا جائے تو ہمیشہ بات دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ ہماری غلطی یہ ہوتی ہے یا تو ہم وقت مناسب نہیں دیکھتے، یا مناسب وقت ہوتا ہے لیکن مناسب الفاظ کا چناؤ نہیں کرتے۔ کبھی وقت بھی مناسب ہوتا ہے، بات بھی مناسب انداز میں ہوتی ہے، لیکن دل کے اندر کوئی کھوٹ موجود ہوتا ہے، نیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اگر نیت بھی درست ہو، مناسب وقت پر مناسب طریقے سے کوئی بات کی جائے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے گھریلو نا اتفاقیاں اتفاقی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بہرحال پہلا طریقہ کار کہ فَعِظُوهُنَّ، کہ تم نصیحت کرو، ایک زبان سے سمجھاؤ، اگر سمجھ میں نہ آئے تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں کو چند دن کے لیے جدا کر لو۔ بستر جدا کرنے سے اس کو خود بخود نصیحت ہوگی، وہ سمجھ میں آئے گی اس کی بات، اور اگر اس سے بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو وَاضْرِبُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، تو اس صورت میں ہلکی پھلکی سرزنش کرنے کی شریعت نے اجازت دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احکام بیان کر دیے کہ دیکھو اگر کبھی ایسی صورت پیش آ جائے تو چہرے پہ نہ مارنا، کسی ایسی نازک مقام پہ نہ مارنا کہ جس سے انسان کو کوئی محتاجگی پیش آ جائے، ایسے کسی طریقے سے مارنا جس سے نشان پڑ جائے جسم پر، اس مار پیٹ سے بھی منع فرما دیا، بلکہ ایسی ہلکی پھلکی سرزنش جس سے انسان کو نصیحت حاصل ہو جائے، ایسی سرزنش کرنے کی اجازت تو شریعت نے دی ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں ارشاد فرما دیا وَلَن يَضْرِبْ خِيَارُكُمْ، تم میں سے جو شریف آدمی ہوگا، اچھے خاندان کا آدمی ہوگا، اچھی عقل والا آدمی ہوگا، وہ کبھی بھی اس تیسری قسم کی طرف نہیں جائے گا، وہ بیوی کو مارنے کی طرف نہیں جائے گا۔ بہرحال شریعت نے بعض احکامات کے اندر اس بات کی اجازت دی، اور ساتھ میں یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ اگر ان 3 طریقوں سے بھی اصلاح نہ ہو رہی ہو تو پھر چوتھا کام ہے۔ چوتھا کام کرنے کا یہ ہے کہ جو رشتہ دار ہیں دونوں جانب کے، مرد کی جانب کے بھی عورت کی جانب کے بھی، بیوی اور شوہر کی جانب سے چند افراد اکٹھے ہوں اور وہ اکٹھا ہونے کے بعد اپنی اپنی جانب سے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، مرد کی جانب سے بھی ایک شخص کو فیصل مقرر کر لیں، حکم مقرر کر لیں، عورت کی جانب سے بھی ایک شخص کو حکم اور فیصل مقرر کر دیا جائے۔ اب یہ دونوں آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِن یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر حقیقتاً ان کے دل کی نیت یہ ہوگی کہ یہ چاہتے ہوں گے کہ ہماری آپس میں جو لڑائی ہے یہ کسی طریقے سے اتفاقی کے اندر تبدیل ہو جائے، آپس کے معاملات سیٹل ہو جائیں، اگر واقعتاً اصلاح چاہتے ہوں گے تو اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا فرما دیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ رب العزت خوب جاننے والا، خوب باخبر ہے۔ لہٰذا اس پروردگار کے یہ سارے کے سارے احکامات ہیں جو اس نے قرآن کریم میں ذکر کر دیے۔ تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان جتلاؤ اور اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرو۔ اب اس پڑوسیوں کے حقوق میں قرآن کریم نے 3 درجات بتا دیے۔ ایک وہ پڑوسی ہے جو تمہارا رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، اس کا سب سے زیادہ حق ہے تمہارے اوپر۔ دوسرے نمبر پہ وہ پڑوسی ہے جو پڑوس میں رہتا ہے، اگرچہ تمہارا رشتہ دار نہ ہو، اس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ پھر تیسری بات ارشاد فرمائی وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ،
اور وہ شخص کہ جو تھوڑی دیر کے لیے تمہارے پہلو میں آ کے بیٹھ گیا. مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، برابر میں کوئی شخص آ کے بیٹھ گیا. گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، برابر میں کوئی شخص آ کے بیٹھ گیا. یہ جو تھوڑی دیر کے لیے تمہارے برابر میں بیٹھا ہے، اس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. یہ تھوڑی دیر کا تمہارا پڑوسی ہے، اس کے بھی تمہارے اوپر حقوق لازم آتے ہیں، لہٰذا اس کے بھی حق ہے، اس حق کو ادا کرو. اور پڑوسی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو کسی بھی قسم کی اذیت نہ پہنچائی جائے. وہ تمہاری بات سے، تمہاری کسی عمل سے، تمہارے کسی قول سے وہ کسی بھی قسم کی اذیت میں، تکلیف میں مبتلا نہ ہو. ایک اللہ والے سے کسی نے ذکر کیا، حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائے. انہوں نے کہا بھائی میری جانب سے ایک ہی نصیحت ہے تمہیں. وہ کیا ہے؟ حضرت کیا نصیحت ہے بتا دیجئے. بس ایک چھوٹی سی بات کا دھیان رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں کسی شخص کو تمہاری اللہ رب العزت سے شکایت کرنے کا موقع مل جائے. زندگی ایسی گزارو کہ کہیں پر بھی کسی شخص کو تمہارے پروردگار سے تمہاری شکایت کرنے کا موقع نہ ملے. پڑوس کے معاملے میں بھی اس بات کو دیکھنا چاہیے، چاہے تھوڑی دیر کا پڑوسی ہو، چاہے مستقل دائمی پڑوسی ہو، ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے اس کو اللہ رب العزت کے دربار میں ہماری شکایت کرنے کا موقع مل جائے. وابن السبیل، مسافروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کرو، غلاموں کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کرو. اور اللہ رب العزت اکڑ کرنے والے بندے کو، تکبر کرنے والے بندے کو پسند نہیں کرتا. لہٰذا اس پروردگار کی جانب سے حکم ہے کہ تم اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو. جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں کمزوری دکھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روکتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت نے احکامات نازل فرمائے قرآن کریم میں ان کو چھپاتے ہیں، اللہ رب العزت نے ایسے کافروں کے لیے، ایسے نافرمانوں کے لیے رسوائی والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہیں. یہ سارے احکامات اللہ رب العزت نے بیان کیے، اس سے متعلق تفصیلی احکامات گزشتہ درس میں گزر چکے ہیں. آگے ان سارے احکامات کو نازل فرما کر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. تم پر ایسی کون سی افتاد ٹوٹ پڑی ہے، ایسا کیا معاملہ ہے، ایسی کون سی مصیبت پیش آ گئی ہے کہ جس پروردگار نے اس دین اسلام کو دین فطرت بنا دیا، عین تمہاری فطرت کے مطابق احکامات کو نازل کر دیا، جن احکامات پر عمل کرنا آسان، جن احکامات کو واضح آسان الفاظ میں کھول کر قرآن کریم احادیث مبارکہ میں بیان کر دیا. جب احکامات کھول کھول کر واضح طریقے سے بیان بھی ہو گئے اور ان احکامات پر عمل کرنا آسان بھی ہے، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کون سی ایسی مصیبت تم پر آ پڑی ہے کہ لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لے کے آتے. ایسی کون سی افتاد تم پہ ٹوٹ پڑی ہے، کیا معاملہ ہوگا تمہارا اگر تم ایمان لے آؤ اللہ پر، آخرت کے دن پر. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جو اللہ نے تمہیں رزق دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، بے شک اللہ رب العزت ان لوگوں کو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ رب العزت ذرہ برابر بھی کسی شخص کے ساتھ ظلم نہیں فرماتے. اگر کسی شخص کے اوپر کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی تکلیف آ رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے، یہ اس کے اپنے اعمال کی کرتوت ہے، یہ اس کے اپنے کیے کرائے ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملات پیش آ رہے ہیں. اگر کل قیامت کے دن کسی شخص کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں ایمان نہیں لے کے آیا، یہ اس کا اپنا قصور ہے. اللہ رب العزت ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں فرماتا، بلکہ اللہ رب العزت تو رحمت فرماتا ہے. کیسے؟ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر تم کوئی چھوٹی سی بھی نیکی ہمارے سامنے لے کے آؤ گے، يُضَاعِفْهَا، اللہ رب العزت اس نیکی کو بڑھا دے گا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، ایک نیکی کرو گے اللہ رب العزت 10 گنا کم از کم اس کو لوٹا کے تمہیں عطا کرے گا. ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کے برابر ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا. یہ کم سے کم مقدار ہے، اور زیادہ سے زیادہ مقدار
اللہ رب العزت ایک جگہ پہ فرماتے ہیں 700 گنا، اور دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے بڑھانا، یہ اس مالک کے خزانے ہیں، اس مالک کی دین ہے، اس کا کرم ہے، وہ جتنا چاہے ایک نیکی کے اوپر ریٹ لگا سکتا ہے۔ معاملہ صرف اور صرف اخلاص کا ہے، بندہ جتنے اخلاص کے ساتھ نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ریٹ بڑھا دیں گے۔ اس کی سادہ سی مثال ایسی ہے، 1 من مٹی ہو وہ بھی 1 من، 1 من لوہا ہو وہ بھی 1 من ہے، اور 1 من سونا ہو وہ بھی 1 من، اور 1 من اگر ہیرے جواہرات ہوں وہ بھی 1 من ہے۔ قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ رب العزت کوئی شخص اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، اللہ کسی کے عمل کے اوپر سونے کا ریٹ لگا دیتے ہیں، کسی کے عمل کے اوپر ہیروں کا ریٹ لگا دیتے ہیں، اور اللہ نہ کرے نیت کے اندر دکھلاوا موجود ہو تو کسی کے عمل کے اوپر مٹی کا ریٹ لگتا ہے۔ لہٰذا اخلاص کے ساتھ جب عمل کرے تو اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، یضاعفها، اللہ رب العزت اس کو بڑھاتے ہیں، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی جانب سے بہت عظیم اجر اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا وہ وقت ہوگا جب اذا جئنا من کل امت، جب ہم لے کے آئیں گے ہر ایک امت کے لیے ایک گواہ، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم آپ کو بھی ان سب کے اوپر گواہ کے طور پہ لے کے آئیں گے۔ وہ کیا معاملہ ہوگا؟ اس آیت مبارکہ کی تفسیر حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمائی۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس کو ابن ماجہ اور سنن نسائی میں بھی ذکر فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یجیء النبی ومعہ الرجلان، اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوگا قیامت کے دن انبیاء آئیں گے، کسی نبی کے ساتھ 2 افراد ہوں گے، وَيَجِئُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الثَّلَاثَةُ وَأَكْثَرُ مِن ذَلِكَ وَأَقَلُّ، اور بعض کے ساتھ 3 افراد ہوں گے، بعض کے ساتھ اس سے زیادہ ہوں گے، بعض کے ساتھ اس سے کم ہوں گے۔ فَيُقَالُ لَهُ، ان انبیاء سے پوچھا جائے گا هَلْ بَلَّغْتَ قَوْمَكَ، کیا آپ نے اپنے دین کا جو پیغام تھا وہ اپنی قوم تک پہنچا دیا؟ فَيَقُولُ نَعَمْ، تو وہ انبیاء فرمائیں گے اے اللہ ہم نے تو پہنچا دیا۔ فَيُدْعَى قَوْمُهُ، ان کی قوم کو بلایا جائے گا۔ فَيُقَالُ، قوم سے پوچھا جائے گا هَلْ بَلَّغَكُمْ، کیا انہوں نے فلاں نبی نے تم تک اپنے دین کا پیغام جو تھا جو ہماری جانب سے بھیجا گیا تھا کیا وہ پہنچا دیا تھا؟ اب یہ قوم چونکہ نافرمان لوگوں کی تھی وہ آگے سے جھٹلا دیں گے۔ فَيَقُولُونَ لَا، اے اللہ کوئی نہیں آیا ہمارے پاس ہمیں سمجھانے کے لیے، آیا ہوتا تو ہم تو مان لیتے۔ فَيُقَالُ، اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام سے پوچھیں گے مَن یشہد لک، تم اس بات پر کون گواہ ہے کہ تم نے دنیا کے اندر اپنا پیغام پہنچایا تھا؟ کوئی گواہ تمہارے پاس موجود ہے جو گواہی دے سکے کہ اے اللہ اس فلاں نبی نے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک اس پیغام کو واضح انداز میں پہنچا دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے صحیح طریقے سے اپنی قوم تک ان کا پیغام، اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، کوئی تمہارے پاس گواہ موجود ہے؟ فَيَقُولُ، تو وہ کہیں گے محمد و امتہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر گواہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اس کے اوپر گواہ ہے۔ فَتُدْعَى امت محمد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بلایا جائے گا۔ فَيُقَالُ، ان سے کہا جائے گا هَلْ بَلَّغَ هَذَا، کیا اس نبی نے اپنی امت تک اس پیغام کو پہنچا دیا تھا؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ، وہ کہیں گے اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ فلاں نبی تک ان کی امت نے، فلاں نبی نے اپنی امت تک اس پیغام کو پہنچایا تھا۔ فَيَقُولُ، ان سے پوچھا جائے گا وَمَا عِلْمُكُمْ بِذَلِكَ، تمہیں اس بات کا کیسے پتا بھائی، تم تو وہاں پہ موجود نہیں تھے، کیسے تمہیں پتا چلا؟ فَيَقُولُونَ، امت محمد یہ آگے سے جواب دے گی اخبرنا نبینا بذلک، اے اللہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم نے بات پہنچائی تھی کہ ان الرسل قد بلغوا، کہ بے شک اس فلاں رسول نے اپنی قوم تک یہ پیغام پہنچایا تھا۔ فصدقناہ، اے اللہ ہم نے ان کی بات پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق کی تھی، اے اللہ ہم ان کی اس بات پر تصدیق کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر آج آپ کے سامنے گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ کیا دن ہوگا جس دن ہم تم لوگوں کو لے کے اذا جئنا من کل امت بشہید،
ہر امت کے لیے ایک گواہ کے طور پہ ہم بلائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اب اس کے بعد ایک اور معاملہ پیش آئے گا، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ اب امت محمدیہ میں بھی بہت سارے افراد ہوں گے کہ جو اس بات کو جھٹلائیں گے. اے اللہ، ہم تک تو کوئی دین پہنچانے والا نہیں آیا، ہم تک تو کسی نے بات پہنچائی نہیں، اسی لیے ہم دین پر عمل نہ کر سکے، ایمان نہ لا سکے، گناہوں سے نہ بچ سکے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ان کے خلاف گواہ کے طور پہ کھڑا فرمائیں گے. آپ سوچیں، غور کریں، اگر کل قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خلاف گواہی دے دی تو ہم اس دن کیا کریں گے؟ لہٰذا آج یہ وقت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جا کے، کیا ہم تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا؟ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہم تک پہنچ چکا ہے، اب کس بات کی دیر ہے کہ ہم کیوں توبہ طائب نہیں ہوتے؟ کیوں اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے؟ کیوں اپنے علماء سے نہیں پوچھتے کہ فلاں چیز کے اندر کیا شریعت کا مطالبہ ہے، فلاں چیز کے اندر کیا مطالبہ ہے؟ میں یہ کاروبار کر رہا ہوں، میں یہ ملازمت کر رہا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، اس کام کے اندر شریعت کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے؟ ہم کیوں نہیں پوچھتے اس معاملے میں؟ یاد رکھیے گا، جیسے دنیا کا یہ قانون یہ بات کہتا ہے، پاکستان کے قانون اس بات کو واضح طور پہ کہتا ہے، ignorance of law is not an excuse. اگر کوئی شخص یہ بات کہتا ہے کہ جناب میں قانون نہیں جانتا اور قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو قانون کا نہ جاننا یہ تمہارا سب سے بڑا جرم ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بھی ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اے اللہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا، ہم نے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نہیں پڑھے تھے، ہم نے احکامات کو نہیں پڑھا تھا، لہٰذا اے اللہ ہم آپ کے قانون کو نہیں جانتے تھے. اس دن بھی یہی جواب دیا جائے گا کہ تمہارا قانون کو نہ جاننا، اللہ کے احکامات کو نہ جاننا، یہ تمہارا سب سے بڑا جرم ہے. یومئذ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ وہ دن ہوگا، یود الذین کفروا وعصوا الرسول، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوگی، وہ یہ تمنا کریں گے لو تسوا بہم الارض، کاش کہ میرے لیے زمین برابر ہو جاتی، یعنی میں زمین کے اندر مٹی کے برابر ہو جاتا، آج دنیا کے اندر موجود ہی نہیں ہوتا. جیسے قرآن کریم میں سورہ نبأ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، ہائے کاش کہ میں مٹی ہوتا. تو یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے، اس دن وہ تمنا کریں گے کہ میں مٹی ہو جاتا، زمین کے برابر ہو جاتا. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ رب العزت کسی بات کو چھپاتا نہیں ہے. آگے ایک اور مسئلے کو اللہ رب العزت نے رکوع نمبر 6 میں ذکر فرمایا، اور اس مسئلے سے پیچھے پس منظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابتدائے اسلام کے اندر شریعت نے، اسلام نے شراب کو حرام قرار نہیں دیا تھا. شراب پینا مشرکین مکہ کی اور مکہ والوں کی ایک عادت تھی، لہٰذا جو لوگ بھی اسلام لے کے آئے ان پر شراب کی حرمت کا حکم فی الفور نہیں آیا. ابتدا کے اندر صحابہ میں سے بھی بہت سارے تھے جن کو یہ بات پتہ نہ تھی، قرآن کریم میں حکم نہیں آیا تھا، نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا تھا، لہٰذا وہ بھی شراب نوشی میں تھے. سب سے پہلے قرآن کریم نے اس کی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ یہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کے نقصانات زیادہ ہیں، فوائد اگرچہ ہیں لیکن بہت تھوڑے ہیں. پھر دوسرا معاملہ یہ پیش آیا، دوسرا حکم یہاں پہ نازل ہوا، اور اس کے اندر یہ معاملہ پیش آیا کہ شریعت نے حکم دے دیا کہ اچھا کم از کم جب تم نماز پڑھ رہے ہو اس وقت پہ تم نشے کی حالت میں نہ ہو. چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا، اور نکاح کے بعد اپنی ولیمے کی دعوت کی، بعض صحابہ کو بلایا. یہ مدینہ منورہ سے فاصلے کے اوپر ایک محلہ تھا جس محلے کے اندر ان کی رہائش تھی. انہوں نے وہاں پر صحابہ کو بلایا، عصر پڑھ کے سب صحابہ مسجد نبوی سے ان کے محلے میں تشریف لے گئے، کھانا کھایا. ولیمے سے فارغ ہوئے تو کھانا کھانے کے بعد جیسے کولڈ ڈرنک پیش کی جاتی ہے، چائے پیش کی جاتی ہے، شربت پیش کیا جاتا ہے، شراب چونکہ اس وقت تک حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، انہوں نے شراب پیش کی، صحابہ نے شراب پی. انہی صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. اب اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو صحابہ نے عرض کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ آگے بڑھیں اور ہمیں نماز پڑھائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کی، سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت فرمائی. اب سورہ کافرون میں آیت ہے لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی ہرگز عبادت نہیں کروں گا.
انہوں نے چونکہ نشے میں تھے تو بہرحال لا کا جو لفظ تھا وہ ان کی زبان سے نہ نکل سکا، انہوں نے تلاوت کر دی اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں، معنی بالکل بدل گیا۔ قرآن کریم کی آیت فی الفور نازل ہو گئی۔ واضح رہے کہ یہ قرآن کریم کی آیت اس وقت تک تھی جب تک کہ شراب کی حرمت کا فیصلہ نہیں آیا تھا، بعد میں قرآن کریم میں واضح طور پہ حکم آ گیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، کہ یہ شراب شیطان کے عملوں میں سے ایک عمل ہے، لہٰذا اس سے بچو، اس سے بچنا تمہارے لیے واضح طور پہ حکم آ گیا۔ جب یہ حکم آ گیا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اللہ کے اس حکم کے آگے اپنی شرابوں کو بہا دیا، مٹکے توڑ دیے، شراب کو بھی ضائع کر دیا، شراب کے برتنوں کو بھی ضائع کر دیا کہ اس کی محبت ہمارے دلوں میں کسی صورت میں نہ رہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، ہاں جب نشہ اتر جائے اور یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے ما تقولون کہ تم کیا بات کہہ رہے ہو، اس وقت پر تم نماز کے قریب جا سکتے ہو، اس وقت پر نماز کی ادائیگی کرو۔ مفسرین نے یہاں پر ایک اور بات بھی لکھی، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو نماز کے اندر۔ پتہ چل گیا ہر بندے کے لیے لازم ہے کہ کم از کم اتنا تو اپنے پروردگار کا تعارف ہو، کم از کم اس کو پتہ تو ہو کہ وہ زندگی کے اندر جو نمازیں پڑھ رہا ہے، بلوغت سے لے کر موت تک جس نماز کو وہ روزانہ 5 بار پڑھتا ہے، اس نماز کے اندر کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے، اللہ رب العزت سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ 50 سال 60 سال 70 سال ایک بندہ عبادت کرے اور اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ میں اپنے پروردگار سے کس چیز پہ مخاطب ہوں، میں اپنے پروردگار سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں، سوچے تو صحیح ہم کس نہج کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں۔ حتی تعلموا ما تقولون، حقیقت یہ ہے کہ شراب کا نشہ تو اس وقت پہ لوگوں پہ تھا، وہ تو اتر گیا، بدقسمتی ہماری یہ ہے، الفاظ سخت ہے معاف کیجیے گا، لیکن شراب کا نشہ تو ان لوگوں کے اوپر تھا، آج ہمارے اوپر جہالت کا نشہ اتر چکا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اس معاملے میں کہ ہم نماز کے اندر کیا تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر 100 افراد سے پوچھا جائے بھائی دعائے قنوت آپ پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے، وَنَخْفِضُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، کیا ترجمہ ہے جو آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اللہ سے فریاد کر رہے ہیں؟ 100 میں سے شاید ایک بندہ ہو 2 بندہ ہو جس کو معلوم ہو۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ پوچھ لیا جائے، شاید 100 میں سے 5-10 افراد ہو جن کو صحیح طور پہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ معلوم ہو۔ ہماری یہ کوتاہی ہے، ہمیں اپنی اس کوتاہی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس غفلت کے پردوں کو ختم کر کے جاگنے کی ضرورت ہے۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نماز کے اندر کیا پڑھ رہے ہو۔ ولا جنوبن، اسی طریقے سے جو شخص حالت جنابت کے اندر ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، وہ بھی نماز کے قریب نہ آئے یہاں تک کہ وہ غسل کر لے۔ الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، مگر یہ کہ تم سفر کی حالت میں ہو اور سفر کی حالت میں تمہیں پانی میسر نہ ہو۔ اگر یہ بات ہے تو اس کا حکم آگے تفصیل سے آ رہا ہے، اگر ایسی حالت نہ ہو تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو، حالت جنابت میں ہو، غسل تمہارے اوپر فرض ہو چکا ہے تو حتی تغتسلوا، تم پہلے غسل کرو اس کے بعد نماز کی طرف متوجہ ہو۔ جنابت کی حالت میں تمہارے لیے غسل کا کرنا تمہارے لیے نماز کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ ہی غسل کی جہاں بات آئی تو فوراً ہی ذکر کر دیا کہ اگر تمہارے اوپر وضو کرنا لازم آ جائے، غسل کرنا لازم آ جائے اور تمہیں وہاں پر پانی نہ میسر ہو تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت نے اس حکم کو یہاں پہ نازل فرما دیا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم حالت مرض میں ہو، مریض ہو، بیمار ہو، ایسا بیمار کہ جس کو ڈاکٹر یہ بات کہہ دے کہ اگر آپ نے پانی کا استعمال کیا تو اس پانی کے استعمال سے آپ کا مرض بڑھ جائے گا، ایسے شخص کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ پانی کو استعمال نہ کرے۔ او علی سفر، یا تم سفر کی حالت میں ہو، ایسی جگہ پہ ہو جہاں پر 1 میل تقریباً 2 کلومیٹر کے آس پاس کے ایریا میں، 2 کلومیٹر آگے بھی، 2 کلومیٹر پیچھے بھی، 2 کلومیٹر دائیں بھی، 2 کلومیٹر بائیں بھی، ہر طرف کسی بھی صورت پر کہیں پر بھی پانی موجود نہ ہو۔ 2 کلومیٹر کے ریڈار میں، ریڈیس میں اگر کہیں پر بھی پانی میسر نہ ہو
تو اس صورت میں تمہارے لیے کیا حکم ہے آگے قرآن کریم بیان کر رہا ہے. او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کسی کو قضائے حاجت پیش آ جائے. او لامستم النساء، یا تم نے اپنی عورتوں کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم کیے ہوں. فلم تجدوا ماء، ان تمام صورتوں میں تمہیں پانی میسر نہ آ رہا ہو. فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تم تیمم حاصل کر لو. یہاں پر یہ بات حکم واضح رہے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی کہ وضو سے متعلق کہ اگر وضو تمہیں کرنا ہو اور پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لو. اس کا طریقہ وہاں پہ ذکر تھا، آگے بھی انشاءاللہ تفصیل سے آ رہا ہے. تو قرآن کریم نے یہ بات بیان کی کہ اگر وضو کرنا ہو اور پانی موجود نہ ہو تو تم تیمم کر لو. اس طریقے سے تو تمہاری نماز کی ادائیگی کی جا سکتی ہے. تو واضح حکم آ گیا تھا اگر کسی شخص کے لیے وضو کی حاجت پیش آ جائے اور پانی نہ ہو تو اس طریقے سے تیمم کر لے. لیکن اگر غسل کی حاجت پیش آ جائے تو کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں کوئی حکم قرآن کریم میں موجود نہ تھا. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر کے اندر تھے اور جنابت پیش آ گئی، غسل فرض ہو گیا. اب جب غسل فرض ہوا تو انہوں نے سوچا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اگر وضو کرنا ہو اور پانی موجود نہ ہو تو تیمم اس طریقے سے کر لیا جائے. تو اسی طریقے سے حکم ہونا چاہیے کہ اگر کسی شخص پر غسل فرض ہو جائے اور غسل نہ کر سکے تو اس کی جگہ بھی تیمم کر لے. پھر عقل کے اعتبار سے سوچا کہ جی غسل کے اندر تو سارے بدن پہ پانی بہایا جاتا ہے، لہٰذا سارے بدن پہ مٹی مارنی چاہیے، مٹی پھیرنی چاہیے. لہٰذا انہوں نے مٹی میں لوٹیں لگانا شروع کر دی اور اس طریقے سے اپنے آپ کو پورا مٹی کے ساتھ آلودہ کر دیا. نماز پڑھی، نبی علیہ السلام کے پاس آئے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے خوبصورت بات یہی تھی، جب کوئی معاملہ پیش آتا تھا فوراً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، ان سے پوچھا کرتے تھے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ پیش آ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے وہی تیمم کافی ہے جو تمہارے لیے وضو کے اندر تھا. اللہ نے سہولت پیدا فرما دی. فتیمموا صعیدا طیبا، تم تیمم کرو پاک مٹی کے ساتھ. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو مل لو. چنانچہ شریعت نے یہ بات کہی کہ تیمم کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارے. پہلے تو یہ سمجھے کہ تیمم کس چیز سے کیا جا سکتا ہے. پاک مٹی سے بھی کیا جا سکتا ہے اور ہر وہ پاک چیز جو زمین کی جنس سے ہو، زمین سے نکلنے والی ہر چیز سے کیا جا سکتا ہے. آسان بات یہ ہے، ہر وہ چیز علماء نے لکھا جو جلانے سے جلتی نہیں، پگھلانے سے پگھلتی نہ ہو. ہر ایسی دھات کہ جو زمین سے نکلتی ہو، پگھلانے سے پگھلے نہیں، جلانے سے جلے نہیں، اس کے ذریعے سے انسان تیمم کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو، ناپاکی اس کے اوپر کوئی بظاہر لگی نہ ہو. طریقہ کار یہ ہے کہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کرے اور کشادہ کر کے اس مٹی کے اوپر یا جو بھی دھات ہے اس کے اوپر مارے، اور مارنے کے بعد اس کو آگے اور پیچھے کی طرف تھوڑا سا ہاتھوں کو ہلائے. اور ہلانے کے بعد جب وہ ہاتھ اچھے طریقے سے مٹی کے اندر غبر آلود ہو جائیں، مٹی کی تہ ہاتھوں پہ جم جائے، اب اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھائے اور اٹھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو جھاڑ لیں. اب جھاڑنے کے بعد ان ہاتھوں کو ایک مرتبہ اچھے طریقے سے چہرے کے اوپر پھیر لے. اور چہرے کا اطلاق وہی ہے پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. یہ جو پورا حصہ ہے یہ سارا کا سارا چہرہ کہلاتا ہے، وجہن کہلاتا ہے. لہٰذا اس پورے چہرے کے اوپر اس طریقے سے ہاتھوں کو پھیر لے کہ بال برابر جگہ بھی باقی نہ رہے. پھر اس کے بعد اسی طریقے سے دوبارہ سے دونوں ہاتھوں کو اسی طریقے سے مٹی پہ ڈال کر ہلائے گا، آگے پیچھے کرے گا، پھر جھاڑ لے. اور جھاڑنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت یہاں تک ان ہاتھوں کو پھیر لے اور اس طریقے سے پھیر لے کہ بال برابر جگہ بھی باقی نہ رہے. یہ 2 مرتبہ ضرب لگا کر اس طریقے سے دونوں ہاتھوں، ایک مرتبہ چہرے پر اور ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں پر ہاتھوں کا ملنا، یہ تیمم کا عمل ہے. وضو کے لیے بھی یہی عمل ہے، غسل کے لیے بھی یہی عمل ہے. اور کب کیا جا سکتا ہے؟ اس وقت پہ جب بندے کے پاس یا تو 2 کلومیٹر کے فاصلے کے اندر کسی بھی صورت میں پانی میسر نہ ہو، یا پانی تو میسر ہے مگر اس پانی پر قادر نہیں ہے اس صورت میں کہ وہ بیمار ہے، بیمار ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ اگر تم نے پانی کو استعمال کیا تو تمہارا مرض بڑھ جائے گا. تو شریعت نے حکم دیا کہ ان صورتوں کے اندر حکم یہی ہے کہ تم تیمم کر لو.
ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ رب العزت بڑا معاف کرنے والا، بڑا درگزر کرنے والی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے معاملات میں آسانی رکھی ہے، لہٰذا اس معاملے میں بھی تمہارے لیے آسانی ہے۔ آگے اللہ رب العزت یہود و نصارہ کی ایک سازش کو ذکر فرماتے ہیں، 3 طرح کی ان کی شرارتوں کا یہاں پہ ذکر کیا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو؟ یشترون الضلالہ، کہ وہ گمراہی کو خرید رہے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ یہ یہودیوں کا، نصرانیوں کا، عیسائیوں کا دنیا کے اندر مشن ہی یہی ہے، وہ پیسہ لگاتے ہی اسی کام کے اوپر ہیں کہ کسی طریقے سے امت محمدیہ کو ان کے مشن سے دور کر دیا جائے، ان کو کسی طریقے سے گمراہ کر دیا جائے۔ قرآن کریم گواہی دے رہا ہے، یشترون الضلالہ، گمراہی کو خریدتے ہیں، یہ گمراہی اور گمراہی کے جو آلات ہیں ان کے اوپر اپنا پیسہ خوب اچھے طریقے سے لگاتے ہیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وکفا باللہ ولیا، اللہ رب العزت کافی ہے تمہارا دوست۔ وکفا باللہ نصیرا، اور اللہ رب العزت کافی ہے تمہارا مددگار اور کارساز ہونے کے لیے۔ لہٰذا تم اللہ سے دوستی تو لگا کے دیکھو، تم اللہ سے مدد مانگ کے تو دیکھو، دشمن کے مقابلے میں، کافر کے مقابلے میں، اللہ رب شیطان کے مقابلے میں تم اللہ سے مدد مانگ کے تو دیکھو، اللہ رب العزت کی مدد تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پروردگار کے ہوتے ہوئے تمہیں دنیا میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ من الذین ہادو، یہودیوں میں سے بعض وہ ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو کلمات کو، باتوں کو تبدیل کر دیا کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، یہ الفاظ کو تبدیل کر دیتے ہیں اور الفاظ کو تبدیل کر کر اس کے ذریعے سے مختلف معنوں کو استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تورات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری نشانیاں لکھی ہوئی تھیں۔ جب یہودیوں سے پوچھا جاتا تھا بتاؤ آخری نبی کی کون کون سی نشانیاں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، تو فوراً یا تو نشانیاں ہی اپنی مرضی سے تبدیل کر دیتے تھے، یا کئی مرتبہ کہتے تھے نشانیاں تو ہیں لیکن وہ نشانیاں اس بندے پہ صادق نہیں آتی، لہٰذا اس طریقے سے کہہ کے اللہ کی کتاب میں تحریف کر دیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ذو معنی الفاظ کہا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانا مقصود ہوتا تھا۔ قرآن کریم نے 3 الفاظ کو یہاں پہ ذکر کیا۔ پہلا لفظ کہا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سمعنا وعصینا، بظاہر معنی یہ لیا کرتے تھے کہ سمعنا، ہم نے آپ کی بات سن لی، وعصینا، اور آپ کے مقابلے میں جتنے بھی نافرمان لوگ ہیں، کفار ہیں، ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جبکہ دل کے اندر نیت کیا لیتے تھے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے آپ کی بات بھی سن لی اور ہم آپ کی ہی نافرمانی کریں گے، آپ کی ان باتوں کو ہرگز نہیں مانیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس سازش کو ذکر کیا۔ دوسری بات ذکر کرتے تھے واسمع غیر مسمع، اسمع غیر مسمع، بار بار نبی علیہ السلام کو کہا کرتے تھے اسمع غیر مسمع، اسمع غیر مسمع۔ بظاہر معنی کیا لیا کرتے تھے کہ خدا ایسا کرے، اللہ رب العزت یہ کام کرے کہ ایسا ہو کہ ہم آپ کو اپنی بات سناتے، اسمع، آپ ہماری بات کو سنتے رہیں، اللہ کرے کہ آپ ساری زندگی ہماری بات سنتے رہیں، غیر مسمعین، اللہ آپ کو وہ بات نہ سنوائے جس سے آپ کی طبیعت کے اوپر گراں گزرتی ہو۔ یہ وہ معنی تھا جو بظاہر کہا کرتے تھے، ہماری مراد یہ ہے دل کے اندر یہ نیت کرتے تھے اسمع غیر مسمعین، اللہ آپ کو ہماری ہی بات سنوائے اور یہ جو صحابہ بیٹھے ہیں ان کی باتوں سے آپ کو بہرا کر دے۔ تیسری بات وراعنا لیم بالسنتہم، راعینا، اب یہ راعینا کا لفظ ہے، اس کا معنی بظاہر بنتا ہے ہماری رعایت فرمائیے، ہماری بات سمجھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے یہ لفظ تو کہا کرتے تھے، مگر لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو مڑوڑ کے کہا کرتے تھے، راعینا کو کھینچ کر کہا کرتے تھے راعینا۔ اب راعینا کا معنی ہے ہماری رعایت فرمائیے، اور راعینا کا معنی بنتا ہے اے ہمارے چرواہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طریقے سے الفاظ کے ذریعے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بد دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں
مسلمانوں کو مڑوڑتے ہوئے وطعناً فی الدین، دین کے اندر طعن و تشریح کرتے ہوئے یہ بات کہا کرتے تھے. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، پہلا جملہ تھا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ اس کے مقابلے میں کہتے سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا، ہم آپ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں. وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اسمع غیر مسمع کی جگہ کہا کرتے کہ اسمع انظر، اسمع آپ ہماری ہی بات سنیے، وانظرنا اور راعینا کی جگہ پر انظرنا ہماری طرف نظر کرم فرمائے، یہ الفاظ استعمال کرتے لکان خیر لہم واقوم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ سیدھی بات ہوتی. ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے کفر کے اندر یہ پھنسے ہوئے ہیں، وہاں سے نکلنا نہیں چاہتے، اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے اوپر لعنت فرمائی. فلا یؤمنون الا قلیلا، ان میں سے تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لے کے آئیں گے، ان تھوڑوں کے علاوہ باقی لوگ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، اے وہ لوگوں جن کے پاس کتاب آ گئی، آمنوا بما نزلنا، جو اللہ رب العزت نے جو ہم نے نازل کیا اس کے اوپر تم ایمان لے آؤ. یہ وہ کتاب ہے مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. قرآن کریم کوئی تورات اور زبور کے مخالف کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم حقیقتاً تورات، زبور، انجیل، جتنی کتابیں آسمانی دنیا میں نازل ہوئی ہیں سب کی تصدیق کرنے والی ہے. من قبل، ایمان لے آؤ، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ تمہارے چہروں کو چپٹا کر دیا جائے. فنردها علی ادبارها، ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت تمہارے چہرے کے سامنے والے حصے کو پیچھے کی جانب کر دیں. آج تم اپنے سینوں کی جانب اپنے چہرے کو لے کے پھر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کی جانب سے عذاب آ جائے اور تمہارے چہرے تمہارے پیٹھ کی طرف موڑ دیے جائیں. او نلعنہم، یا ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے اوپر لعنت کریں. کما لعنا اصحاب السبت، جیسا کہ ہم نے ہفتے والے دن کے لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ کی تشریح میں ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے اوپر اللہ رب العزت کی جانب سے حکم تھا، جیسے مسلمانوں کے لیے معزز وقت جو ہے، معزز دن جو ہے، دن ہفتے کا وہ جمعے کا دن ہوا کرتا ہے. اس دن میں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ جب جمعے کی نماز کا وقت ہو تو اپنے کاموں کو، کاروبار کو سمیٹ دو، بند کر دو. شریعت نے اسی طریقے سے بعینی حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ جب ہفتے کا دن آ جائے تو ہفتے کے دن تم نے روزگار کے سلسلے میں کوئی قدم نہیں بڑھانا. ہفتے کے دن تمہاری چھٹی ہے، اس دن تم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. انہوں نے اللہ رب العزت کے اس حکم کو نہیں مانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم خود کہتا ہے کہ کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے ان کو پھٹکارے ہوئے بندر اور خنزیر بنا دیا. رات کو جب اپنے گھروں میں تھے اس وقت پہ انسانوں کی شکل میں تھے، صبح جب ہوئی تو اس وقت پر اللہ نے ان کی چہروں کو مسخ کر دیا، وہ اس وقت پر پھٹکارے ہوئے بندر اور خنزیروں کے مانند ان کے چہرے ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کے وقت امت محمدیہ کے ایک گروہ کے اوپر بھی اللہ کی جانب سے عذاب آئے گا، اور میری امت کا جو آخری گروہ ہوگا ان میں سے بھی بعض افراد کے چہروں کو بندر اور خنزیر کی طرح بنا دیا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نمازیں نہیں پڑھا کرتے ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یصلون ویصومون ویحجون، یہ وہ افراد ہیں جو روزے بھی رکھتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، ویحجون، حج بھی ادا کرتے ہوں گے. پھر کیا معاملہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ افراد وہ ہوں گے جو گانے کے شوقین ہوا کریں گے. گانا ان کے لیے کوئی خاص بات نہیں رہ جائے گی. آج آپ دیکھیں باقاعدہ ایک سازش کے تحت امت کے اندر گانوں پہ لگا دیا گیا ہے، ہر بندہ گانے کے اندر لگا ہوا ہے. حیران ہوں گے بعض لوگ تو گانے موسیقی بذات خود سنتے ہیں، اچھا وہ تو ایک الگ بات ہے. بعض لوگوں کو ان گانوں کے اندر لگا دیا گیا کس نام پر؟ جی میں نیوز سن رہا ہوں، خبریں سن رہا ہوں. اب ہر خبر سے پہلے بھی ایک میوزک کا وہ آئے گا، ہر خبر کے بعد بھی میوزک کی ایک ریل چلا کرے گی، لہٰذا اس کے ذریعے سے کانوں کے اندر میوزک پہنچ رہی ہے. گانوں کی ٹیونز ہیں جو موبائل فون کے اندر لگا دی گئی، لہٰذا جب کبھی بھی رنگ ٹون بجے گی گانا بجے گا. اس کے اوپر گانا سننے پر جس بندے کا موبائل بجا وہ بھی گناہگار، جن کے کانوں میں یہ گانے کی آواز پہنچی ہے
ان تمام لوگوں کے گناہ کا ذمہ بھی یہی شخص بنے گا۔ لہٰذا ان گانوں کے ذریعے اس گانوں کو ہمارے امت کے اندر اس طریقے سے پھیلا دیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک اور جگہ پہ، جب ایسا وقت آ جائے کہ گانے والیاں عام ہو جائیں، گانوں کو حلال سمجھا جانے لگ جائے، سمجھ لو قیامت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھ لو قیامت آ چکی ہے۔ اس سے بڑی قیامت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ان احکامات کو اتنا ہلکا سمجھ لیا گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں دنیا کے اندر موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ آج امت کے اندر امت کا ہی ایک گروہ ہے جو پوچھتا ہے جی موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی کیسے جو ہے وہ انسان اس کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے؟ جی ہاں، انسان نہ صرف یہ کہ زندگی گزار سکتا ہے بلکہ حقیقی معنوں میں انسانوں والی زندگی بغیر موسیقی ہی کی گزاری جا سکتی ہے۔ موسیقی کے ساتھ جو زندگی ہے وہ جانوروں والی زندگی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کبھی بھی گانے جو شخص سنتا ہے، یہ گانے انسان کے دل میں نفاق کو اس طریقے سے ابھارا کرتے ہیں جس طریقے سے پانی کے ذریعے سے کھیتی ہوگا کرتی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو ان میوزک سے، ان گانوں سے، ان تمام چیزوں سے بچانا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان لے آؤ اللہ پر، ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے اوپر بھی اسی طریقے سے لعنت برسائیں جیسی لعنت ہم نے ہفتے والے دن کے افراد پر فرمائی تھی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا کام تو ہو کر رہتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما لیا، تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے جو اس فیصلے کی خلاف ورزی کر سکے۔ لہٰذا امت کے ذمہ یہ ہے کہ اللہ سے پناہ مانگتے رہے، اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگتے رہے، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاتے رہے اے اللہ حقیقت تو یہی ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم زمین میں دھسا دیے جائیں، ہمارے چہرے مسخ کر دیے جائیں، ہمارے اعمال تو واقعتاً اے اللہ ایسی ہیں، لیکن اے اللہ ہم اپنے اس کیے کرائے پہ شرمندہ ہیں، آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ ہم پر رحمت فرما دیجئے، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے، اور ہمیں اپنے ہر قسم کی ناراضگی سے، ہر قسم کی گناہ، ہر قسم کی عذاب سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم پر اپنی رحمت فرمائے اور ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم مغفرتک